جو خود کو اس میں محمد بنا کے سوتے ہیں۔ چلیے starting this point tonight my topic لقد کان فی قصصہم۔ بچوں بات چیت بند کرو اور غور سے سنیں، carefully look at me, listen to me، سنیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ آج کے جلسے کا عنوان ہے غوث الورا و اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 90۔ اور سبحان اللہ کی میننگ ہے پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب؟ اللہ تو ہمیشہ سے پاک ہے، پاک رہے گا، ہم کہیں یا نہ کہیں۔ لیکن دیکھیے جناب ملا حسن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہنے کے صدقے میں کہنے والے کے ذہن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے ذکر کو پاک کر دیتا ہے، فکر کو پاک کر دیتا ہے۔ جس زمین پہ بیٹھ کے بولتا ہے اس زمین کو پاک کر دیتا ہے، جس دکان میں بولتا ہے اس دکان کو پاک کرتا ہے، جس مکان میں بولتا ہے اس مکان کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے پاک کہنے والے کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ لوگ محفل کو گرمائے رکھیں، انشاءاللہ آپ کو گرمی بھی لگے گی، سردی بھول جائے۔ تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ سورہ یوسف کے آیت ہے 13ویں پارے میں۔ بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ قرآن پاک یہ کتاب تلاوت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب زندگی بھی ہے۔ واللہ the Quran this is a book of law۔ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ قانون کی جتنی باتیں ہیں قرآن ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ نماز should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam۔ روزہ should be mentioned in this Quran because روزہ is the law of Islam۔ حج should be mentioned in this Quran because حج is the law of Islam۔ زکاة should be mentioned in this Quran because زکاة is the law of Islam۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ قرآن میں روزے کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ قانون اسلام ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں ماں باپ کے احترام کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کا احترام بھی قانون اسلام ہے۔ تو قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے اور نجات ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کریلی شریف والوں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ نماز کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب رقیم کا ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے، ان کے مریدوں کا بھی ذکر ہے، ان کے اصحاب کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، احترام کا ذکر ہے، اسی قرآن میں اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی ملیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے the question rather that about this sentence, about this ayah, about this line, about this verses, about this slogan کہ قرآن اللہ ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ کے دوستوں کے واقعات کیوں ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں
قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، چوری مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو، ناپ تول میں کمی مت کرو، چیزوں میں ملاوٹ مت کرو، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کیا کرو، اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ ہماری منمانی نہیں ہے بلکہ منشأ ربانی ہے، عرضی قرآنی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا اور قرآن پاک کو غور سے پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں کوہ طور کا ذکر ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ بولو نا۔ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ایک چینٹی کا ذکر ہے، کیونکہ اس چینٹی کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں ایک گدھے کا ذکر ہے، کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے۔ کیا مطلب؟ ارے گدھا بھی نسبت والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا ہے، گدھا بھی نسبت والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پاک میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اور کیا عالی شان اور کیا کمال کا کتا ہے۔ دنیا کے کتے بھونکتے ہیں اور ابھی بھی بھونک رہے ہیں، مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں۔ دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں۔ اچھا ارے ٹھیک ہے، تمہارا نام نہیں لے رہے، چلو لحق کے بولیے۔ دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں، جب ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں۔ ارے ہٹاؤ یار، کہاں پروگرام ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی۔ چلیے اب ان لوگوں کو بھگانے میں شام ہو جائے گا، سب کو لوکل ٹرین میں بٹھا کر کے الہ آباد سے باہر کر، پورے خاندان کے ساتھ ہے۔ جلسے میں جتنے لوگ نے اتنے اس کے بچے ہیں بھائی، سبحان اللہ بولیے، ہے نا۔ تو دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں، ایک ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں، اور جب ڈراتے ہیں تب بھونکتے ہیں۔ لیکن اصحاب کہف کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب ولی کا کتا اتنا بے خوف ہے تو خود ولی کتنا بے خوف ہوگا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ شارٹلی بیان کرتا ہوں، اسے سنیں آپ، دیکھیں۔ The history of yellow cow and بنی اسرائیل۔ آپ پہلا پارہ پڑھیے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 67۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن اور شان ولایت۔ پورا واقعہ میں شارٹلی بیان کروں گا، غور سے سنیں گا، قرآنی واقعہ ہے، اور اس میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے قوم میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا۔ ولی کی طاقت دیکھیں، ولی کا مرتبہ دیکھیں، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا۔ Who is murdered? Who is killer? Nobody know. مرڈرڈ کون ہے؟ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو سب لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ
اے حضرت موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسی دعا کریں کہ مردہ زندہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ بتا دیں، قاتل کا نام بتا دیں۔ اب دیکھیں آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا اسٹارٹنگ، تو جب یہ لوگ گئے کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ایسے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے اور قاتل کا پتہ بتا دے، نام بتا دے۔ ابھی معلوم ہے مجھ سے پہلے بھی ایک تقریر ہونی تھی خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ شمس تبریز صاحب کی، لیکن وقت کی قلت دامن گیر نہیں، گردن گیر ہونے کی وجہ سے حضرت نے اپنا وقت مجھے دے دیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار عالم دین ہیں اور دین و سنیت کا بڑا درد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگ کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ تو دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے دعا کریں کہ مردہ زندہ ہو جائے اور قاتل کا پتہ بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک جانور لو۔ یہ 3500 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل ویڈیو دیکھ کے لوگ بول دیں کہ روح الامین کیا کہہ رہے تھے۔ 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے لو، یعنی ایک جانور جو یہاں بینڈڈ ہے، اس وقت بینڈڈ نہیں تھا، ایک جانور لو اور اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مردے پہ مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس جانور کے بھی پیچھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ جانور کیسا ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کے اوصاف۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہ بہت بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان کی ہو۔ پھر ان لوگوں نے کہا آپ اللہ کے لیے آپ ہمارے خاطر اللہ سے پھر دعا کریں کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ میں قرآن سے بول رہا ہوں، اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ پیلی کلر کی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، چاروں طرف سے بے داغ ہو، شاندار ہو۔ تب ان لوگوں نے کہا انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے۔ اب ڈھونڈتے ہوئے گئے اور پالیں۔ جب اس جانور کو لے کر کے آئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اسے ذبح کرو، تو اسے ذبح کیے۔ کہیں اس کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو، اس کے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو، ولی کی طاقت دیکھیں، گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو، نکالا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور لہت کے بولیے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، مردے کو مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ پھر کیا ہوا، اس کے دم کے جانب سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا، مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ مردے ہی کو زندہ کرنا تھا، تیرا مقدس نبی ان کے درمیان موجود تھے، وہ دعا کرتے تو مردہ زندہ کر دیتا، اتنا لمبا چکر کیوں کہ ایک جانور لو جو نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیان کی ہو، پیلے کلر کی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، چاروں طرف سے بے داغ ہو، اتنا لمبا چکر کیوں؟ جواب ملے گا میں اللہ ہوں تم بندے ہو۔ I'm Allah, you are servant, I'm creator, your mind. میں اللہ تم بندے ہو، میں تمہاری دماغ کو بنانے والا ہوں۔ قیامت تک کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ
اللہ پہ اعتراض کریں گے، حجت کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا۔ ارے نادان، جب ایک مردہ جانور کا گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مار دیا جائے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے بھی مردہ زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، کرامات سرکار غوث اعظم۔ جب مردہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا مار دو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے گوشت میں، گوشت کے ٹکڑے میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو غوث کی ٹھوکر میں بھی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں عقل والوں کے لیے عبرت کا زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا ہے۔ اور آگے بڑھیں آپ، قرآن اور شان ولایت، میں ہٹوں گا نہیں کہ کل کو نہ بولے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بول کے چلے گئے۔ قرآن اور شان ولایت، ولی کی طاقت دیکھیں۔ بیٹھ جا بیٹا، بیٹا اے چھوٹے بیٹھ جا، ورنہ دعا کر دوں گا روح الامین بن جاؤ گے، رات بھر جھاگو گے، دن بھر بھاگو گے۔ 34 سال میں شادی ہوگی۔ چلو دیکھو، یہ دیکھو غور سے، قرآن اور شان ولایت، صرف قرآن پاک اور شان ولایت، کہیں کچھ نہیں۔ اس تقریر پہ غور کریں، دوسروں کو بتائیں۔ تیسرا پارہ، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 267، 267، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص پہ غور نہیں کیا جن کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس بستی کی چھت زمین سے لگ چکی تھی، یعنی وہ بستی اجڑ چکی تھی۔ یہ بیت المقدس کا واقعہ جب بخت نصر بادشاہ نے پوری بستی کو، آبادی کو ختم کر دیا تھا، تو اس آبادی سے کون گزر رہے تھے؟ اس آبادی سے کون گزر رہے تھے؟ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ کے نبی حضرت عزیر اپنے گدھے پہ بیٹھ کر کھانا پانی یعنی کھجور اور انگور کا رس لے کے وہاں سے گزر رہے تھے، گدھے پہ بیٹھ کر، جو اس زمانے کی سواری تھی۔ تو آپ جب اجڑی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہیں تو بڑی تعجب سے کہتے ہیں، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اے اللہ تو اس اجڑی ہوئی بستی کو یا اجڑی ہوئی آبادی کو یا مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی عزیر علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جس وقت سوئے وہ فجر، مطلب فجر کے ٹائم کا وقت، اس وقت ان کو سلا دیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، اور سلانے کے بعد 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پوچھتے ہیں، ارشاد ربانی، کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ تو حضرت عزیر نے دیکھا کہ یہ غروب آفتاب کا وقت ہے اور ہم صبح بولے ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم پورے 100 سال تک سوتے رہے۔
100 سال تک سوتے رہے. دیکھو اپنے گدھے کی طرف, گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا. اور دیکھو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اور دیکھو اپنے کھانے کی طرف, پانی کی طرف ذرا نہیں سڑا. واہ 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 واہ, زندہ باد. حضرت عزیر کا کھانا, حضرت عزیر کا کھانا 100 سال تک زمین پہ پڑا رہا, سڑا نہیں. اللہ کے نبی کا کھانا 100 ایئرز زمین پہ, چھوڑو بیٹھو نا بھائی, اللہ کے نبی کا کھانا زمین پر 100 سال تک پڑا رہا, سڑا نہیں. فانظر الی طعامک, دیکھو اپنے کھانے کی طرف. کھانے کے معنی طعام, اور طعام کا معنی کھانا. تو اے کریلی والو, غوث الورا کانفرنس میں آنے والو, جس طرح نبی کا طعام, جیسے نبی کا طعام زمین پہ نہیں سڑتا, ویسے ہی نبی کا غلام زمین میں نہیں سڑتا. زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم ڈاکٹر قاری روح الامین صاحب قبلہ. جیسے نبی کا طعام زمین پہ نہیں سڑتا, ویسے ہی نبی کا غلام زمین میں نہیں سڑتا. نبی کے صدقے اللہ ولی کو طاقت عطا فرما دیتا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اور آگے دیکھیں آپ, قرآن اور شان ولایت, ساری باتیں میں قرآن پاک سے آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں آپ 30واں پارہ, سورہ نمبر 105, سورہ نام سورۃ الفیل, آیت نمبر 1 2 3 4 5. اللہ دیکھیں آپ ولی کی طاقت. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو ہاتھیوں پہ چڑھ کے آیا تھا کعبے پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو اللہ نے غول کے غول پرندوں کو بھیج دیا, ابابیل. اللہ نے ابابیل کو بھیج دیا. اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا ہم نے ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پہ غول کے غول پرندے چھوڑ دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, اور جس پہ وہ پتھر گرتا فجعلہم کعصف مأکول, وہ ایسا ہو جاتا ویسا جیسے کھایا ہوا بھوسا. جس پہ پتھر گرتا وہ ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب سنیں آپ, دنیا کے سارے مورخین کہتے ہیں کوئی بتا دے کہ ایک کنکری بھی ادھر ادھر گری ہو, جہاں نشانہ لگایا علامہ شمس تبریز صاحب قبلہ, جہاں نشانہ لگایا وہی کنکری گری. یہ کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرندے تھے. میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پرندوں کا جب یہ عالم ہے تو اس کے نیک بندوں کا عالم کیا ہوگا. پرندہ ایسا ہے, بندہ. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت ڈاکٹر قاری روح الامین صاحب قبلہ. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. اور دیکھیں آپ, ولی کی طاقت, ولی کی ضرورت, امام کی ضرورت, پیشوا کی ضرورت کیوں ہے. اور آپ کا ولی کیسا ہو, آپ کا امام کیسا ہو, آپ کا پیشوا کیسا ہو, آپ کا گائیڈ کیسا ہو, آپ کا جو رہبر ہے وہ کیسا ہو. سماعت
لائف آف دا پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل سینکڑوں سال سے ظلم کی چکی میں پیسی جا رہی تھی مصر میں. فرعون پیس رہا تھا، اول فرعون، دوم فرعون، سوم فرعون، ثانی، دوم، سب. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کے طرف بھیجا. 19واں پارہ سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 51. پورا ایک رکو پڑھئے، 8واں سب میں یہی ذکر ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مشرقین. اللہ نے فرمایا کہ تم موسیٰ اپنے قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ. وہ قوم کو لے کے نکلے. سنیں غور سے، جب یہ رات میں لے کے نکل گئے، فرعون کو پتا چلا جاسوسوں کے ذریعے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو سورج نکلتے ہی وہ خونی لشکر لے کر ہزاروں لوگوں کو لے کر ان کا پیچھا کیا. آگے آگے حضرت موسیٰ کے آدمی، پیچھے پیچھے فرعون کا خونی لشکر، دونوں جا رہے. قرآن پاک میں ہے کہ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَا الْجَمَعَانِ، مد متصل ہے، یہ معنی کی طرف اشارہ. فَلَمَّا تَرَا الْجَمَعَانِ، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئی تو موسیٰ کے ماننے والوں نے جب فرعون کے خونی لشکر کو دیکھا تو کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَقُونَ، ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہم مارے جائیں گے. کیوں؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا خونی لشکر، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اے موسیٰ، آپ نے ہمیں پکڑوا دیا، آپ نے ہمیں مروا دیا، اب تو ہم مر گئے. آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، اب کہاں جائیں ہم؟ حضرت موسیٰ سنتے رہے. ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں. ان معی ربی سیہدین، بے شک یقیناً ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. بے شک. آج ہم بھی بہت پریشان ہیں، چاروں طرف فرعونی ہیں، ہم بھی بہت پریشان ہیں، مگر اس طرح نہیں جو سچویشن وہاں، جو کنڈیشن وہاں ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان معی ربی سیہدین، وہ آیت آج بھی ہمارے لیے وہی حیثیت ہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ گھبرائیں نہیں، اپنے اعمال کو صحیح رکھیں. ان معی ربی سیہدین، یقیناً ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا. بے شک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ سنیں. فَأَوْحَيْنَا، تو یہ جو رہبر ہوتا ہے نا، یہ بے خوف ہوتا ہے. پیچھے چلنے والے لوگ، پیچھے چلنے والے ڈرتے رہتے ہیں، رہبر بے خوف ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، دریا پہ لاٹھی مارو. دیکھیں آپ اللہ پہ کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارو. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. دریا پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، دریا پھٹ گئے، راستے بن گئے، پوری قوم دریا پار کر گئی. اب اسی دریا میں راستے میں فرعون بھی کود پڑا اپنے آدمی کو لے کر کہ ہم بھی دریا پار کر جائیں گے. مگر وہ پانی جو نبی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جیسے ہی فرعون پہنچا احترام ختم، آپس میں گلے مل گئے. ثم اغرقنا الاخرین، فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون کے طرف بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے فرعون موسیٰ کو نہ ستاؤ، مگر چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. But gone with the wrong leader.
but gone with the wrong leader. چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. تو دوستو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم برے بھی ہو, اگر تم نیک بھی ہو جاؤ, رہبر اگر برا ہو, رہبر اگر صلاح ہو, نجات خطرے میں ہے. اور تم اگر برے بھی ہو, رہبر نیک ہو, رہبر اعلیٰ ہو, رہبر دیندار ہو, تو تمہارے لیے یہاں بھی نجات ہے, وہاں بھی نجات ہے. ہمارا رہبر غوث اعظم ہے, معین الدین ہے, نظام الدین ہے, قطب الدین ہے, فرید الدین ہے, علاء الدین ہے, بدیع الدین ہے, تاج الدین ہے, اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے ہماری نجات یہاں بھی ہے. واہ زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت. ایک چیز اور دیکھیے, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, شہر میں بلڈنگیں بناتے ہیں. یہ چائے والے اگر رک جاتے آدھا گھنٹہ تو مزہ آتا, پھر ہم بھی ساتھ میں چائے پیتے. کیا ہے نا, ذہن بھڑک جاتا. بہت اچھی گفتگو ہو رہی قرآن پاک کے اوپر, تو چائے رکھ دیجئے, تھوڑی دیر کے بعد پلا دیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیلی تو چائے پیتے ہی رہتے ہیں. میں تو ان کو آب زمزم پلا رہا ہوں. کہ بولو یہ دیکھیں آپ بغیر رہبر کے, بغیر ولی کے, بغیر پیشوا کے ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ بولیے کیسے سنیں, آپ ایک دم پریکٹیکل بتا رہا ہوں. You may have seen, this is a building construction. آپ جب گھر بناتے ہو نا, تو آپ جب دیوار بناتے ہیں, تو جب دیوار بناتے ہیں تو چیک دا وال. دیوار کو چیک کرنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. اسے ساحل کہتے ہیں. پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی بھائی, بولو نا. دیوار جب اب ہو سکتا بڑے بڑے مول بناتے ہیں تو وہ مشین لگاتے ہیں, تو وہ بھی اسی سے انسپائر ہے. تو جب ہم دیوار بناتے ہیں تو ہم اس کو لٹکاتے ہیں, چیک دا وال. دیوار کو چیک کرنے کے لیے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے. یہ دیوار بنانے میں رہبر ہے. This call is امام, اسے کہتے ہیں امام. تو اے دنیا والوں, جب ایک دیوار بغیر رہبر کے سیدھی نہیں ہو سکتی, تو یہ زندگی کی اتنی بڑی دیوار بغیر رہبر کے کیسے سیدھی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے. اور آگے دیکھیں رہبر کی اہمیت. ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں نا, ادھر غور سے دیکھو بھیا, ادھر دیکھیں, ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح میں 2 دانے ہوتے ہیں بڑے بڑے. اس کو کہتے ہیں, he is called امام. یہ تسبیح میں رہبر ہے. ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی پہنچے یہاں, you have the stop. ہم سمجھ گئے کہ یہاں پر ٹھہرنا ہے. اب ہم تسبیح یہاں سے چینج کر دیں گے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. جیسے یہاں پہنچ گئے, you have the stop. کیا پتا چلا یہ تسبیح میں رہبر ہے, یہ تسبیح میں امام کی حیثیت رکھتا ہے. حیرت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ایک تسبیح کو بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا. ایک تسبیح کو بھی علامہ شمس تبریز صاحب قبلہ مدد اللہ العالی, اللہ تعالیٰ ایک تسبیح کو بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا. اے دنیا والو, جب ایک تسبیح بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی, تو یہ زندگی کی اتنی بڑی تسبیح بغیر رہبر کے کیسے پوری ہو جائے گی. اس لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے. اطمینان اس بات پہ ہے کہ ہمارا رہبر غوث اعظم. واہ واہ. اب ایک واقعہ بولتا ہوں نفیس بھائی, تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے گا. یہ واقعہ عند العلماء بہت مشہور ہے, خاص کر آپ لوگوں میں. لیکن جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, میں بھی وہاں پہ تھا, اور خود حضور کے جو غوث پاک کے جو سگے پوتے ہیں وہ بھی انڈیا آئے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ حیدرآباد. اور ان کے سامنے یہ واقعہ عربی میں ایک اسکالر جس کا ترجمہ ایک صاحب کر رہے تھے.
اور عوام میں تو نہیں، علماء میں اسٹیج میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اب مجھے بہت پسند ہے، ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بولوں حدیث قرآن میں دکھا سکوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو چھوتی ہیں، اسے بھی بول سکتے ہیں۔ القلائد الجواہر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ، حضور غوث پاک کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صاحب بیان کر رہے تو آپ مسکرا رہے تھے، عربک میں تھا وہ، میں تھوڑی سی 2-3 لائن اس میں لکھا، جاء رجل الى شیخنا عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ فقال یا سیدی اريد ان اباعی على يدك فارجوك ان تقبلنی، فقال الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ مد یدک۔ اب سنیے نفیس بھائی، یہاں سے آپ کی محنت کی ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا اور کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، لا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا لا، ہاتھ بڑھا۔ تو اس نے کہا حضور ایسے نہیں، میری 2 باتیں ہیں، پہلے اس کو سن لیجئے۔ بولا بولو۔ کہا حضور میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، مجھے پتا نہیں ہے کہ میں مرید ہونے کے بعد بھی نماز کی پابندی کر پاؤں گا کہ نہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا استغفر اللہ، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، تم مجھ سے مرید ہونے آئے ہو، تم نماز تک نہیں پڑھتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ وہ دوسری کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا کام ہے چوری کرنا، اب پتہ نہیں مرید ہونے کے بعد یہ کام چھوڑ پاؤں گا کہ نہیں۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا دونوں کام اسلام کے، شریعت کے، دین کے خلاف ہے، تم توبہ کرو تب میں مرید کروں گا۔ اس نے کہا حضور یہی تو وہ در ہے جہاں بڑوں بڑوں کی بگڑی سنور، زندہ باد زندہ باد، بڑوں کی پگڑی یہیں پہ بندی ہے، بڑے بڑوں کو آپ نے ٹھیک کیا حضور، مجھے بھی غلامی میں لے لیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا قطعی نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ تب اس نے کہا حضور یہ در شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، واسطہ آپ کے ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ہے، واہ واہ واہ، مجھے غلامی میں لے لے حضور۔ حضور غوث پاک آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اچھا سنو میں تمہیں مرید کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا جی جی آپ میری 2 مان لیجئے، میں آپ کی 1000 مان لوں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کس طرح نوازتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا سنو جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دیا دے دیا۔ اس میں کتنی گہرائی ہے، جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا جی، مرید ہوا، وہ اپنے گھر چلا گیا، اور جب بھی اذان کا وقت ہو چپکے سے کونے میں چلا جائے گھر میں اور اذان دے دے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس کی بیوی ایک دن گرم ہو گئی، کہا رے تم نماز نہیں پڑھتے، تم نے گھر میں کیا لگا رکھا ہے؟ اذان تو جا کے مسجد میں وہاں نماز پڑھو، گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا چپ رہو، شیخ عبد القادر جیلانی سے میرا کمپرمائز ہوا ہے، واہ واہ واہ، زندہ فائدہ ہوا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت ہو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا اچھا۔ بولا سنو گھر میں سرکہ، زیتون، تیل، روغن، دودھ سب ختم ہے۔ کہا رے بیگم وہی تو میں 4 دن سے گنت لگا رہا ہوں کہ کیسے اس طرح گھر سے نکلوں، کوئی چوری بھی کر لوں اور اذان سے ٹکر بھی نہ۔ اب دیکھیں آپ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھئے۔ اب ایک دن یہ نکلے اپنا لگا کے کہ اتنے ٹائم نکل جائیں اور اتنے ٹائم جو ہے وہ گھر پہنچ جائیں گے، اذان سے ٹکرائیں گے بھی نہیں ورنہ اذان دینی پڑے گی۔ نکل گئے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، بہت دور پہنچ گئے بغداد سے، ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس پہ رسہ وسہ پھینک کے چڑھا، کمرہ عمرہ کھولا تو دیکھا ایک طرف دینار ہیں، یہ ہیں، روپے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کچھ اس زمانے میں ہوگا۔ یہ آرام سے بیٹھ کے تھیلے میں وہ بڑے سے بورے میں بند کرنے لگا۔ بند کرنے کے بعد ادھر پیچھے پشت پہ رکھا اور سوچا کہ رسہ پھینک کر پھر نیچے آؤں گا۔ اسی وقت کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اب اس نے چونکہ غوث پاک سے اس نے وعدہ کیا تھا، دیکھیے اس کا ایمان، اس نے تھیلے کو وہیں رکھا، وضو بنایا اور کھڑا ہو گیا، اذان شروع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اذان سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر جاگ گیا. آن قدر سے لے کے این قدر. جس طرح ہم لوگ افطار میں جاگتے ہیں نا, چاہے تو روزہ رکھے یا نہ رکھے, چھوٹا بچہ 2 سال 3 سال سب لوگ طواف کرتے ہیں دسترخوان. اسی طرح سے آج سے کچھ سالوں پہلے لوگ فجر میں جاگتے تھے بچوں کو لے کر. ایک اچھا ماحول ہوتا تھا گھر میں, کوئی وضو بنا رہا ہے, کوئی مسواک کر رہا ہے. لیکن آج 11 بجے دن تک لوگ سوتے رہتے ہیں. بولتے ہیں مولانا بہت پریشان ہے. کیوں پریشانی ہے سب کو پتا ہے. تو سب لوگ اٹھ گئے اور وہ لوگ لگے وضو بنانے. اب یہ سب اس نے جو دیکھا بولا رہا ہم کیا کریں گے, پورا پسینے پسینے ہو گیا. ادھر وہ پسینے پسینے ہوا, ادھر غوث پاک اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ پھنس گیا. واہ واہ واہ, زندہ واہ زندہ واہ, کیا کہنے, پھنس گیا. لوگوں نے پوچھا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہ شرط والا چور پھنس گیا. کیا کہنے, میں اس کی 2 مان کے نہیں پھنسا, میری 1 مان کے وہ پھنس گیا. زندہ باد زندہ باد. اب کیا ہوگا, مرتا کیا نہ کرتا. بڑا پریشان ہے بھیا وہ. پھر اس نے دیکھا کہ سب لوگ وضو بنا رہے ہیں, کلا 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے. کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت پوری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ جب کیا نا, تو دیکھتا ہے کہ پیچھے 2 صف لگ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. اور ایک آدمی آگے بڑھا, کہا حضور اجازت ہو تو تکبیر کہوں. کیا کہنے, اجازت ہو تو تکبیر کہوں. تو اس نے کہا چپ رہو, چور کو حضور کہتے ہو؟ کہا چور, ارے چور کسی کے گھر میں اذان دیتا ہے کیا, ارے آپ کی عز و انکساری ہے, ارے آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کی نسبت بڑی مضبوط ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. آپ کے آنکھوں میں کسی پیر کامل کا عکس جھلک رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دیر نہ کریں, سورج نکلنا چاہتا ہے, نماز پڑھا دیجئے. چلو حضرت کھڑے ہو گئے اور نماز شروع. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورت پڑھنے کے بعد جو پڑھے ہوں گے جہاں تک, اور جب 1 رکعت پھر 2 رکعت کرنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ,
پورا گھر کھڑا ہو گیا. کوئی ہاتھ کو چوم رہا ہے, آنکھ کو چوم رہا ہے, سبحان من کو چوم رہا ہے, کوئی داڑھی چوم رہا ہے, کوئی پیشانی چوم رہا ہے, کوئی ادھر چوم رہا ہے, کوئی ادھر چوم رہا ہے. جب سب کو چومتے ہوئے دیکھا تو غوث پاک کی گھر کی طرف کھڑا ہو گیا. کہا مان گیا غوث اعظم, مان گیا زندہ باد. غوث اعظم, مان گیا. ارے ایک وقت اذان دے کر نماز پڑھی ہے, پورا گھر احترام کر رہا ہے. اگر پانچوں وقت اذان دے کر نماز پڑھوں گا تو پورا شہر احترام. واہ, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم, کرامات سرکار غوث اعظم ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ. جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بے شک. ایک شعر دیکھیں آپ, حضور غوث پاک کا جو ہے کے نام سے جلسہ جو ہے منصوب ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو مکمل نماز اور میڈیکل سائنس پر میں آ رہا ہوں. ایک مرتبہ بول دیں یا رسول اللہ. غوث پاک کا رتبہ غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. غوث پاک کا رتبہ ہر ولی سے پیارا ہے. ہر طرف زمانے میں جن کا بول بالا ہے. ہر طرف زمانے میں جن کا بول بالا ہے. سبحان اللہ بھول گئے. ہر طرف زمانے میں جن کا بول بالا ہے. اور یہ شعر دیکھیں بھائی علماء کرام سے کہ جو فقیر ہیں تیرے شاہوں سے بھی افضل ہیں. جو فقیر ہیں تیرے شاہوں سے بھی افضل ہیں. تیرے در کا کتا بھی شیر سے نرالا. زندہ باد. تیرے در کا کتا بھی شیر سے نرالا ہے. ہر طرف زمانے میں جن کا بول بالا ہے. اب دیکھیے دیکھیے نماز کیا آپ جانتے ہیں what is نماز, what is the message of نماز, what is نماز. ابھی میں نے نماز کے بارے میں سنایا غوث پاک کا واقعہ. what is نماز, what is the message of نماز, what is the benefit of نماز, what is the reality of نماز. نماز کیا ہے, نماز کا پیغام کیا ہے, نماز کا فائدہ کیا ہے. تو میں تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے دل کی ہر بات رب کریم کی حضور پیش کر سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جتنا نماز میں دل لگائے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, یہ جو ہماری باڈی ہے, یہ ہمارا جسم ہے, اس کا کنٹرولر کون ہے؟ دماغ. دماغ. اور دماغ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟
نماز، اور نماز میں سب سے اہم کیا ہے؟ سجدہ، اور سجدے میں بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے، بولیے نا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا سب۔ اسی کو بتانے کے لیے تمام بزرگان دین دنیا میں تشریف لائے تاکہ ہدایت کے نور سے ہمارا دل بھر جائے اور سجدے میں ہمارا سر۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نماز ہے کیا؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 1982 کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم کہاں گیا؟ یورپ، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ تو ایک لیبوریٹری میں آپ اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، اسی درمیان کانوں میں مغرب کی اذان آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا رہی، کیونکہ مغرب میں ٹائم بہت کم ہے، تو دیکھیں کہ بغل میں ایک پارک ہے، اسی پارک میں سب لوگ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی۔ ایک قاری صاحب آگے، 6 لوگ پیچھے، یورپ میں۔ اب نماز ہو رہی، تو جو ڈاکٹروں کا باپ تھا وہ جب آ رہا تھا، ایف ایس اسٹوریٹ، اس نے دیکھا رہی مسلمانوں کا ہاتھوں کا اٹھانا، یہ جھکنا، اور اس طرح پورا یہ بیلنس کے ساتھ سلام پھیرنا۔ اس نے کہا یہ مسلم ہیں اور یہ جس طرح کر رہے ہیں میڈیکل سائنس میں بھی وہی ساری باتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ کل بھی نماز پڑھیں تو ان کی باڈی کے پیچھے ایک مشین رکھ دینا، جو 1982 میں جو بھی اس وقت جس لیبل کی مشین ہوگی وہ رکھ دی گئی۔ اس نے کہا کہ اسکرین پہ میں بیٹھ کر دیکھوں گا اپنے اعتبار سے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کی باڈی کے اندر چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری دن پھر وہ مشین رکھ دی گئی اور یہ لوگ کھڑے ہو گئے وہاں پر، اور یہ لوگ آگئے دفتر میں اور دیکھنے لگے۔ دیکھنے کے بعد جب پوری نماز کے ایکٹیویٹیز کو دیکھا، اس کے بینیفٹ کو دیکھا، اس کے فائدے کو دیکھا، تو 17 لوگ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ میڈیا والا نہیں بتائے گا اور ابھی کسی کے ہاں ایک پٹاخہ مل جائے تو سب سے پہلے زی نیوز پہنچ جائے گا۔ ہم ہیں کہ ہمارے ڈر کے کمرے میں بند ہیں، اخبار لکھ رہا ہے دہشت پسند ہے، روٹی چرا کے ہم چور ہو گئے، وہ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں ابھی۔ تو یہ نماز شروع ہوئی، اس نے دیکھا سب لوگ ایمان لے آئے، تب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو اس نے کہا سنو، جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو، اصلاح معاشرہ کانفرنس، کھلی انگلیوں کے ساتھ ہم جب نیت باندھیں تو اس طرح نہ ہو، نہ اس طرح ہو، نہ اس طرح، نہ ایسے نہ ایسے، بلکہ کچھ کعبے کی طرف اور کانوں کی لو میں نیچے رکھے ایک دم سیدھے، اور اللہ اکبر یہاں پہ باندھے۔ کہا جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کے لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کے انگلیوں، کوہنیوں، کندھوں میں جتنے جراثیم بیکٹیریا ہوتے ہیں اپنے فضل سے سب کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو اصول مخارج 3 ہیں، حلق، لسان، شفتان۔ تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں کریکٹ پروننسیشن میں، آج کسی کو قرآن شریف پڑھنے بولیے تو مدرسے والوں کو ہٹا دیں کچھ 10% لوگوں کو، باقی لوگ قرآن اس طرح پڑھتے جیسے دینک بھاسکر پڑھ رہے ہیں، الف ب ت س ج ح خ دال جال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون الیاذ باللہ۔ اگر آپ نے قاف کو قاف کہہ دیا نماز نہیں ہوگی، شین کو سین بول دیا نماز نہیں ہوگی، صاد کو سین بول دیا نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں معنی میں فساد ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے، قل قا 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 بڑا قاف۔ اگر آپ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد تو اس کی میننگ ہے اے محبوب کھاؤ اللہ برا۔ تو جبریل امین قل لے کے آئے تھے، قل نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صاد سے جڑ زبان 20 زبان اٹھا کے بولیے، لیکن ہم بولتے ہیں اللہ الصمد، اللہ حیران ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے کوٹا، دلی، بمبئی، آئی آئی ٹی، پی ٹی، ایم ٹیک، بی ٹیک، لے ٹیک، ایم بی بی ایس، یہ سب پورا بہت ڈاکٹر انجینئر بنا دیں۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینہ مدنی قاعدہ پڑھا دیں، یا کم سے کم امام صاحب کو پاس بھیج کر الف با تا سا صحیح کرائے، علم تر کیف سے لے کے والناس تک 10 صورتیں صحیح کر دیں۔ اگر آپ اس کو صحیح کروا دیں 6 مہینے میں تو خدا کی قسم جب تک زمین پہ رہیں گے چمکتے رہیں گے، زمین میں جائیں گے چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، جب ہم نہیں پڑھ پائیں گے تو قرآن شریف کون پڑھے گا؟
کیا رام دیو پڑھیں گے قرآن؟ ہم پڑھیں گے نا، تو ہم کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، ہم کوشش نہیں کرتے قرآن کے لیے۔ آج قرآن پڑھانے والے لوگ بہت ہیں، ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں آنکھ اسپیشلسٹ کے پاس، ہڈی میں ہے تو بون کے پاس، دماغ میں ہے تو برین والے ڈاکٹر کے پاس، لیکن قرآن پڑھانے کے لیے محلے میں گھومتے رہتے ہیں، پپو حافظ جی، گڈو حافظ جی، کلن خالہ، چھٹکی بڑی، بوا، پھوپھا پھوپھی، ان لوگ کو حق نہیں ہے قرآن پڑھانے کا۔ قرآن وہ پڑھائے گا جو قاری ہو اور اچھا سے وہ ٹھیک ٹھاک سے قرآن خود پڑھتا ہو اور کسی اچھے شیخ سے پڑھا ہو، ورنہ یہ بچہ غلط پڑھے گا، پھر اس کا بچہ غلط پڑھے گا، پوری زندگی ہسٹری یہ آئے گی۔ جب اللہ کا کتاب، اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہم نہیں پڑھ پا رہے، انشاءاللہ ہم غوث پاک کے اس جلسے سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے تو ہو گیا، کہا کہ جب مسلمان قرآن کو کریکٹ پروننسیشن سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق، لسان، شفتین، دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور جب کھڑے ہوئے تو قیام کے وجہ سے ٹانگوں میں قوت پیدا کر دیتا ہے، اور جب رکوع میں گئے تو جسم کے تمام مسلز میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ رگیں جو دماغ سے آ کے باڈی کو جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے، خون کو دوڑا دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، آج مائیکل جیکسن کہتا ہے کہ نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مائک ٹائسن کہتا ہے نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، محمد علی کلے نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، یوسف یوحنا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج کہہ رہے ہیں پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھو نماز پڑھو بے شک نماز میں شفا ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشے زبان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ایک چیز دیکھیں آپ، جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، خدا کی قسم یہ آسمانی تحفہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس میں 280 بیماریوں کا علاج ہے۔ واہ 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 واہ، نماز میں 280 بیماریوں کا علاج ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے کہ صرف سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج ہے، سبحان اللہ، سجدے میں 80 بیماریوں کا۔ Today medical science says that there is no worship like namaz world by God. It is a heavenly gift. The cure of diseases is only prayer. 280 اور ایک ریسرچ اور ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ Medical science says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprised here that the most popular act of worship was namaz. Medical science کہتی ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں، جتنے دھارمک ورشپ ہیں ان میں نماز کو بھی شامل کیا گیا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ نماز تھی، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہ دیکھیں آپ، میڈیکل سائنس کہتی ہے the average brain is believed to generate around 50,000 thoughts per day۔ اس کو غور سے سنیے، جو جہاں ہے وہاں سنیں، سارے کام کاج چھوڑ کر سنیں۔ یہ لوگ نہیں چاہ رہا کہ سنیں۔ ہر انسان کے دماغ میں 50,000 تھاٹس ڈیلی آتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں بولیے؟ 50,000 تھاٹس ڈیلی آتے ہیں پر ڈے، میڈیکل سائنس سے، جس میں 70% بغیر کام کے ہیں، 30% کام کے ہیں۔ ابھی جو 70% بغیر کام کے، اس کا کیا ہوگا؟ ہم جب موبائل چلاتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ڈیلی 70% بغیر کام کے جمع ہو رہے، تو ہو کیا رہا؟ انسان ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، دماغ میں سوجن، آنکھ میں سوجن، نسوں میں سوجن۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ساری بیماری جو سر کے اندر ہے اس کو زمین ٹرانسفر کر لے، بے شک، بے شک، زمین میں
وہ ٹرانسفر ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں سجدہ دیا، عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ہم نماز میں گئے، سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ سبحان رب العالی جلدی سے بول کے سر اٹھا لیتے ہیں۔ زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور ہے، زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، زمین کے اندر گریویٹیشنل پاور، زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس میں جو بیماری ہے وہ زمین کھینچ لے، اور ہم سجدے میں گئے اور 3 مرتبہ بولتے سبحان رب سبحان رب سبحان، تھڑ سے اٹھا لیا۔ زمین آپ کی بیماری کو کھینچ رہی تھی، آپ نے کاٹ دیا۔ دنیا میں جتنے لوگ پریشان ہیں اس سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے، سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور سجدے میں جاتے تھے گھر کی نماز میں تو میں 60 آیتیں تلاوت کر لیتی تھی۔ کتنی؟ 60 آیتیں تلاوت کر لیتی تھی۔ کیا ہماری زندگی کوئی ایک بھی ایسا سجدہ ہے جس میں 60 آیتیں تلاوت ہو جائے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، گھر آئیے اور نفل وتر گھر میں پڑھیے، کم سے کم ایک سجدہ آپ تو اس طرح کریں کہ کم سے کم 10 منٹ کا، انشاءاللہ۔ ڈپریشن، نسوں کی بیماری، آنکھوں میں سوجن، بینائی میں کمی، آپ کریں 21 روز کے اندر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لحق کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ الولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وزرحالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی۔ چلیے ایک چیز میں آپ کو اور بڑی تیزی سے بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ جی یہ ریشم کے کپڑے کی تعلق سے، سونے چاندی کی تعلق سے۔ یہ دیکھیے پچھلے دنوں میرا چونکہ اس جلسے کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، تو میں چاہتا ہوں آپ کو اصلاح میں مانگوں تو دیجیے گا جس کی ضرورت ہوگی۔ ایک کوشچن تھا، اس میں ہمارے بہت سارے بچے آج گمراہ ہیں اور کیا کرتے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ Just a question, why Muslim men prohibited from wearing gold and silk؟ اسلام میں مردوں کو سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک کو بولتا ہے حلال ہے اور دوسرے کے لیے حرام ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دے دیئے سنن السنن ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب لبس الحریر والذہب للنساء، حدیث نمبر 3595۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ ایک دن پیغمبر کائنات منبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور اپنے ایک ہاتھ میں ریشم کے ٹکڑے کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں سونے کو، اور اللہ کے رسول نے اٹھا کے فرمایا خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذان حرام على ذكور امتي وحلال على نسائها۔ دونوں کو اٹھا کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استثناء عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام، ان دونوں کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں ہر طرح کی کپڑوں سے الرجی تھی تو پیغمبر کائنات نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ اب آگے بڑھیں آپ ذرا صحیح مسلم والی دیجیے، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، کیا تو پسند کرے گا قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اسے اتار کر پھینک دو۔ اس نے اتارا اور پھینک دیا، اسے کہتے اجازت۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں صحابی آئے اور کہا اے نوجوان اٹھا لے، اٹھا لے۔
اپنے گھر میں عورتوں کو دے دینا. اس نے کہا اللہ کے رسول نے پھینکنے کو کہا ہے, خدا کی قسم میں نہیں اٹھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو جب تک سونا چاندی اور انگوٹھی چین بٹن نہ لیں ہم شادی ہی نہیں کرتے. النکاح نصف الایمان, نکاح آدھا ایمان ہے. یہاں پہ خرافات کر رہے ہیں. انگلش والا فتویٰ جامع ازہر مصر کا, یہ دیکھیں جامع ازہر مصر کا ایک فتویٰ ہمارے پاس ہے سونا اور ریشم کے متعلق. According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent that affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. It means to be repeated again. Only one ring alone from 3 conditions. Ring must be silver, to must have geminate, weight of the silver less than 4.36 gram. وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ آج ہمارا نوجوان نام ہے غلام نبی, غلام رسول, غلام علی, مگر اس کو دیکھیے آپ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب پہن کر کے وہ نماز پڑھتا ہے. کوئی ہاتھ میں کڑا پہنے ہوا ہے, کوئی یہ گلے میں سکڑ ڈالے ہوا ہے, سارے انتظام ہے. کوئی سونے کی چین پہن رہا ہے عورتوں کی طرح, اور کوئی جو ہے کچھ نہ پہنے تو یہ ضرور لگا لیتا ہے ہاتھ میں. پتہ نہیں کس کی سنت ہے یہ. اور یہ لوہے کی انگوٹھی اور وغیرہ وغیرہ یہ پہن کے محلے میں گھومتے ہیں اور جمعے میں نماز پڑھنے میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اگر آپ یہ سب پہنتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بے شک بے شک نماز نہیں ہوگی. اور جو نماز پڑھ چکے ہیں 10 سال 20 سال سب کو پھر سے پڑھیں گے, اتار کے, پہن کے نہیں, اتار کے. ہاں. اور یہ 2 انگوٹھی, اگر ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں آپ 4.36 گرام, اس سے کم بس, اور ایک نگ والی اور ایک ہی, اس کو بھی 3-4 ٹھو لگا لیں گے تو آپ کی نماز گئی 2 میں. ایک صاحب مجھے ملے, کہے مولانا صاحب میں دیکھا ایک بابا جا رہے تھے لمبے لمبے اور ہر طرف پتھر پہنے ہوئے تھے وہ, اور پیچھے اس کے 8-10 لڑکے دوڑ رہے. میں نے کہا کون ہے یہ؟ بولے بہت بڑے بابا ہے. میں نے کیسے؟ کہا یہ دیکھتے نہیں پتھر پہنے ہیں, یہاں پتھر یہاں پتھر. میں نے کہا اچھا وہ پتھر پہن لیا تو بابا ہو گیا. ارے میں تو جبل پور میں رہتا ہوں, پتھروں کے شہر میں. بے شک میں تو اس سے بڑا بابا ہوں. پتھر اور یہ سب انگوٹھی پہننے سے بابا نہیں ہوتا ہے, شریعت محمد پہ بے شک بے شک بے شک حق ہے نا. تو اللہ کے رسول نے پہنا, کیا تو پسند کرے گا؟ بالکل نہیں. تو جو لڑکے اڑکے سب پہن رہے خود ان کو منع کریں, اپنے بچوں کو پہننے نہ دیں. آئیے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ آؤ دیکھیں اسلام میں مردوں کو سونا آخر پہننا حرام کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا اکتشف العلماء ان ذرات الذهب اذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد الى الاوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف او الزهائمر اي فقدان الذاكرة. اس نے کہا کہ جب مرد سونے کے ذرات پہنتے ہیں تو پسینے کے ذریعے سونے کے ذرات ان کے خون والی جب مرد سونا پہنتا ہے تو سونے کے ذرات خون کے ذریعے ان کے نسوں میں داخل ہو جاتے ہیں, تو جا کر دماغ کو, میموری کو کمزور کرتے ہیں اور ان کے اندر ایگریسو, گھمنڈ, تکبر پیدا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا روح الامین عورتیں بھی سونا پہنتی ہیں, ان کو پسینہ آتا ہے, ان کی بھی ہڈی گوشت چربی ہے, انہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا گڈ کوسچن, بالکل صحیح ہے, وہ بھی سونا پہنتی اور جم کے پہنتی ہیں تو انہیں بیماری نہیں ہوتی. میں نے کہا سنو, ان المرأة فی کل شہر یأتیها الحیض فتخرج کل ما دخل الى حاضی. ہر عورت ایم سی نامی بیماری سے ہر مہینے گزرتی ہے, تو جو سونے کے ذرات ان کے باڈی میں جاتے ہیں وہ ایک طرح سے باہر ہو جاتے ہیں. پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں, دوسروں کو بھی عمل کرائیں. انشاءاللہ ہم یہاں بھی چمکتے رہیں گے اور وہاں بھی چمکتے رہیں گے. اب ایک چیز اور دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, اور اس کے بعد میں یہ ایک آپ نے قرآن شریف پڑھے ہوں گے.
آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک میں ایک میں نے کہا تھا کہ قرآن میں ایک چیٹی کا ذکر ہے جی اور چیٹی کے نام کی پوری ایک سورت ہے قرآن میں، سورۃ النمل 19ویں پارے میں۔ اب بتائیے چیٹی ایک مخلوق، ادنا سے مخلوق، آپ کے پاؤں کے اندر 2-4 ہزار گزر جائے پتہ نہ چلے، لیکن اتنی عزت کیوں؟ آئیے میں اس بیک گراؤنڈ بتا دوں اس چیٹی کی عزت کیوں ہے۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرنے والے تھے، بہت دور ہے، چیٹیوں کو پتا چل جاتا ہے۔ ایک چیٹی کہتی ہے اپنے دوستوں سے، او آنٹ انٹر یور ہاؤس مائی ناٹ حضرت سلیمان his army is crush you under the foot۔ اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے بے خبری میں۔ کہا اچھا، سارے سلیمان علیہ السلام بہت دور سے ان کی آواز سن لیتے ہیں چیٹی کی، بے شک بے شک بے شک، اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ سن کے مسکراتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سبحان اللہ، سن کے مسکراتے ہیں۔ اور جب وادی نمل میں گزرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو آپ نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور جب پوری چیٹیاں بلوں میں داخل ہو گئیں تب آپ وہاں سے گزرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سینکڑوں واقعات ہیں، آخر اس چیٹی میں کیا ہے؟ بے شک تو اس میں یہ ہے کہ ایک چیٹی نے پوری قوم کو بچایا، بے شک، سبحان اللہ، ایک چیٹی نے پوری قوم کو بچایا ہے، صرف خود نہیں بچ رہی، پوری قوم کو بچا رہی، صرف اپنی فکر نہیں کر رہی، پوری قوم کی فکر کر رہی، صرف اپنے آپ کو سیف نہیں کر رہی، پوری قوم کو سیف کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو ادنا مخلوق ہے، کام کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، دوستو جب ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے تو اتنی عزت، ارے حسین پاک نے تو اسلام کو بچایا، غوث پاک نے تو اسلام کو بچایا ہے، خواجہ معین الدین نے تو ہمارے ایمان کو بچایا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے ہم اپنے بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھے، دیکھیں آپ جس کے نام کی یہ محفل ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، اور کتنے بڑے عالم تھے، جہاں بڑے بڑے عالم رک جایا کرتے تھے وہاں سے غوث پاک سٹارٹ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ قسم کھا لیا کہ میں ان کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا، کہا حضور میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ تو نے ایسی عبادت نہیں کی جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہو تو تمہیں طلاق۔ اب بتائیے کہ ایسی کون سی عبادت ہے جیسی عبادت کسی نے نہ کی ہو، اور اگر میری بیوی نہ کرے تو میں اسے طلاق۔ غوث پاک نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہا تم اپنی بیوی کو لے کے کعبۃ اللہ چلے جاؤ، اور جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے وہ مطاف، اس کو خالی کرا دو، اس کو خالی کرا دو، صرف تمہاری بیوی طواف کرے، اور یہ سلسلہ 7 بار کرا دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ امت محمدیہ میں ایک ایک فرد کی آپ کو فکر ہے۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں سنو، میں رسول پاک کی امت کو نہ یہاں پریشان ہونے دوں گا نہ وہاں پریشان ہونے دوں گا۔ تو جس قوم کے غوث اعظم کا یہ حال ہے، اس قوم کے رسول اعظم کا حال کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، حضور غوث پاک کے بارگاہ میں ایک کچھ لوگ گئے، ایک بیمار کو لے کر گئے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا، کہا ارے یہ تو موت کے منہ میں اسے کہاں لے آئے؟ ان لوگوں نے کہا حضور دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہے، تو ہم لوگ آپ کے یہاں لے آئے، یا تو یہاں اسے موت آئے تو آپ کی بارگاہ میں، یا اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ حضور غوث پاک اس کو دیکھتے ہیں اور آپ ٹہلتے ہیں، ٹہلنے کے بعد کچھ اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، اس کا چہرہ چمکنے لگا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا؟
تو آپ نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، میرے مدرسے کے بچے جس گھاس پہ چلتے ہیں اس گھاس کے تنکے کو اٹھا کر میں نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ غوث پاک کے مدرسے میں چلنے والے بچوں کے قدموں کے نیچے آنے والی گھاس کا یہ عالم ہے، تو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک آخری چیز آپ سن لیجئے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی تو گفتگو ہوگی۔ The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں تقریر کا خلاصہ، پروگرام کا خلاصہ، یہ حضرات جو محنت کیے ہیں اور ان کی جو کاوشیں رہی، ان کا خلاصہ، جو اسٹیج پہ بیٹھے ان کا خلاصہ آپ کا اور میرا۔ The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے، ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا نہیں جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا سر we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he begin to walk۔ یہ بہت آسان ہے، اللہ کا نام لو، زمین سے پاؤں اٹھا، پانی پہ رکھو، چلنا شروع کرو۔ سنو، چلنے میں آزاد ہو، چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے چلو یا پیچھے سے چلو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے۔ قاری واہ تو بہت آسان ہے، بس اللہ کا نام لیا، زمین سے پاؤں اٹھائے، پانی پہ رکھا، چلنا شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ آگے ہیں، غلام پیچھے پیچھے ہیں، چلے جا رہے، سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پر۔ جب بیچ دریا میں پہنچے نا تو پیٹر کرسٹن کو شیطان نے بھگایا، اے کرسٹن تو دریا پار کر گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل گئے گا پانی پہ؟ تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں، تیرا پاؤں ہے کہاں، ذرا دیکھ تو رے بے وقوف۔ بس اتنا سوچنا تھا، نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے، اپنے قدم کی طرف دیکھا، گڑاب سے پانی کے اندر۔ تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ چلنے میں آزاد ہو، چاہے تجارت کے لائن سے چلو، ملازمت کے لائن سے چلو، مدرسے کے لائن سے چلو، خانقاہ کے لائن سے چلو، اسکول کے لائن سے چلو، کالجز کے لائن سے چلو، یونیورسٹیز کے لائن سے چلو، ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو، چلنے میں آزاد ہو، لیکن پار اترنے کے لیے، ساحل تک جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے قدم غوث سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ اس میں کامیاب، یہ جلسہ کامیاب، میرا آنا کامیاب، غلامان رسول کمیٹی کامیاب، یہ ہمارے علامہ کامیاب، تمام علماء کامیاب، نفیس بھائی کامیاب، ورنہ اگر کوئی صرف ویزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے، کیلنڈر میں، رسید میں، پاسپورٹ میں، ڈیبٹ کارڈ، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے۔ جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان ہو جاؤ، اور ان کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں، حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے، اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی، اور اسلام کے سورج کے کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی۔ یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا، سبحان اللہ، یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا، اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا، اور سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو، سرکار کے دامن کی ہوا لگ گئی جس کو، دل بن کے مدینے میں دھڑکتا ہی رہے گا، ہے نام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ، بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا۔
Subhan Allah. Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, Ghaus Azam, my Shahid Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdum Simna, my Makhdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Munawwar Ali Shah Baba, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Mujahid Millat, my Sadhu Sharia, Tajud Sharia, Allah, my all Sunni Purane Azam, Allah, give bistin to bistin onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح